अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद पुलिस ने आज़ादी मार्च के हवाले से एक लेटर जारी किया है जो तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं उनमें सर्कुलेट किया गया है। मीडिया को भी जारी हुआ है। मेरे पास लेटर की कापी आई है। मैं इसी वीडियो में आपको लेटर भी कोशिश करता हूं कि लेटर भी लगा देता हूं ताकि आप पढ़ सकें लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें इस्लामाबाद का अपारा पुलिस थाना है जो रेड जोन के बिल्कुल नज़दीक है। रेड जोन शायद अपारा के हुदूद में नहीं आ रहा होगा, वो सेक्रेटेरिएट थाना बनता है रेड जोन का, डी चौक का। डी चौक अपारा में शायद नहीं आ रहा, वो सेक्रेटेरिएट थाने के हुदूद में आ रहा है। लेकिन अपारा इस्लामाबाद का मरकज़ी थाना है जहाँ से यानी डी चौक पर चीज़ें डी चौक के लिए धरने के लिए, मार्च के लिए चीज़ें ख़रीदने हैं या जो भी टेंट वगैरह जो सामान लेना है वो उस अपारा के थाना के हुदूद से ज़्यादातर लिया जा सकता है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने बहरहाल ये नोटिस जारी किया है। तमाम दुकानदारों को ये इतला दी गई है कि आपको आगाह किया जाता है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि इस नोटिस के ज़रिए आपको आगाह किया जाता है कि आपको इलाका थाना में केटरिंग, टेंट सर्विस, होटल मोटल, गेस्ट हाउसेस, जनरेटर, वर्कशॉप, हार्डवेयर स्टोर, वेल्डिंग वर्कशॉप, साउंड सिस्टम, क्रेन और एक्सीवेटर मशीन के कारोबार से मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं, दौरान धरना आप किसी किस्म की ऐसी कोई अशिया, सामान या सहूलत धरना मुजाहिरीन को फराहम नहीं करेंगे। ये लिखा गया है कि ये जो मैंने नाम लिए जिन जिन चीज़ों के, ये चीज़ें आप धरना मुजाहिरीन को फराहम नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी सामान अगर आप किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हस्बे ज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। ये एसएचओ ने अपने थाने के हुदूद के दुकानदारों को ये लेटर जारी किया है। तो यकीनन एक थाने के किसी एसएचओ ने, एक एसएचओ ने, अपारा के एसएचओ ने, अपारा के थाने के एसएचओ ने तो जारी नहीं किया। ये तमाम थानों के एसएचओज को ये हिदायत जारी की गई हैं और उन्होंने भी इसी तरह ही लेटर लिखे हैं अपने अपने हुदूद के दुकानदारों को। तो इस्लामाबाद पुलिस ने ये तमाम दुकानदारों को हिदायत कर दी हैं, हिदायत की हैं सख्ती से कि अगर इनमें से कोई चीज़ आप लोगों ने किसी को रहायश दी, किसी होटल में, मोटल में, किसी गेस्ट हाउस में, तो भी आप गिरफ्तार किए जाएंगे। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर्चा होगा आपके खिलाफ ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने पर। या जनरेटर आपने फ्राहम किया या वर्कशॉप, गाड़ी कोई लेके गया वर्कशॉप में, किसी ने पंक्चर ठीक कराया, किसी ने कोई आयल चेंज कराया, तो वो दुकानदार भी पकड़ा जाएगा। साउंड सिस्टम फ्राहम करने वाला भी पकड़ा जाएगा, क्रेन फ्राहम करने वाला भी, तो हार्डवेयर स्टोर वाला, वेल्डिंग वर्कशॉप, कोई काम, मतलब इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें मना कर दी गई हैं। टेंट वाले को टेंट देना, कैटरिंग वाले को कैटरिंग देने के लिए पाबंदी लगा दी गई है कि ये चीज़ें आपने फ्राहम नहीं करनी। एक तरफ आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान की जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या लाइव तकारीर हैं, उन पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है और पेमरा के ज़रिए, पेमरा ने तमाम इदारों को लेटर लिखे हैं, हिदायत नामे जारी किए हैं कि मौलाना फजल रहमान की लाइव कवरेज, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या खिताब हो, वो न की जाए। जो इस्लामाबाद में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले हुई थी मौलाना की, तो उसका भी जियो टीवी ने एक्सपोज किया हुकूमत को भी, पेमरा को भी, कि मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे जियो पे। में क्लिप आपने देखा होगा कि मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन आवाज़ ऑडियो उनकी नहीं दे रहे थे। और एंकर ने आकर ये पढ़ा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं दोबारा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो देखेंगे कि जियो न्यूज़ की एंकर खातून ने पढ़ा कि नाजरीन, मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। जियो न्यूज़ मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाने से कासर है, इसलिए क्योंकि पेमरा ने मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस या खिताब
یا تقاریر لائیو نشر کرنے پر پابندی عائد کی ہے، اس لیے ہم قاصر ہیں کہ ان کی لائیو تقریر نہ دکھا سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں۔ یہ اس طرح انہوں نے کر دیا کیونکہ جیو نے عقل مندی یہ کی کہ ان کو یہ پتہ ہے، لاجک یہ ہے کہ بھائی پابندی تو لگا دی پیمرا نے یہ تو نہیں لکھا تھا اس پابندی میں کہ آپ نے کسی چینل نے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتانا کہ پیمرا نے پابندی لگا دی ہے، یہ جملہ تو لکھا ہوا نہیں تھا اس میں۔ پابندی لگا دی کہ مولانا کو نہیں دکھانا، مولانا کی لائیو نشر نہیں کرنی، کاسٹ نہیں کرنی، وہ انہوں نے نہیں کی۔ اور یہ جملہ کیونکہ پیمرا نے پابندی لگائی نہیں تھی کہ آپ نے لوگوں کو بھی دنیا کو بھی نہیں بتانا کہ ہم نے کوئی پابندی لگائی ہے، تو جو پیمرا نے نہیں لگائی تو جیو اپنا کام کر گیا طریقے سے۔ تو مولانا کی پریس کانفرنسز لائیو نہیں دکھائی جا رہی، مولانا کی میڈیا کوریج پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور دوسری طرف پھر یہ تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے یہ دکانداروں پہ ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز فراہم کی، کوئی سامان فراہم کیا دھرنا مظاہرین کو، تو آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ لوگ گرفتار ہوں گے، پرچے ہوں گے، اور اس طرح۔ پھر راشد ممون سمرو اور مولانا عطا الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری سے، مولانا فضل الرحمان سے بھی خود سے بھی بات ہوئی، تو جو ان سے یہ میں نے پوچھا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں، سنا ہے ٹرانسپورٹرز کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو راشد ممون سمرو نے کہا کہ بالکل سندھ میں ہر ضلع کا، ہر شہر کا انہوں نے نام لیا کہ ہر شہر کے پارٹی والوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو دکانداروں نے اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ ہمیں حکومت نے بلا کر ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی آزادی مارچ کے شرکاء کے لیے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، گرفتار ہوں گے، پرچے ہوں گے۔ اور پھر اعظم جہانگیری ہیں حیدرآباد کے جے یو آئی کے ڈویژن کے صدر ہیں میرا خیال ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے ویورز دیکھا ہوگا کہ کشتیوں میں، دریا میں کشتیوں کی ریہرسل کی جا رہی تھی، جے یو آئی کے جو سالار ہیں عبدالرزاق عابد لاکھو، ان کی قیادت میں کشتیوں میں ریہرسل کی جا رہی تھی کہ اگر روڈ راستے بند ہوں تو پھر ہم کشتیوں کے ذریعے دریائے سندھ کے ذریعے یعنی الٹ پانی کے بہاؤ کے الٹ ہم چل کے کشتیاں چلا کے ہم آ کر نکلیں گے اٹک پل سے۔ اٹک پل کیونکہ اسلام آباد کے بالکل نزدیک ہے، تو وہاں سے آ کر نکلیں گے، تو یہ چلیں وہ پہنچیں گے کتنے دنوں میں، یہ سوال الگ ہے، لیکن ایک ریہرسل انہوں نے کی، ایک ماحول بنا لیا۔ لیکن اعظم جہانگیر نے بتایا جیسے ہی وہ خبریں ہائی لائٹ ہوئیں، ٹی وی چینلز پہ رپورٹنگ ہوئی کہ ریہرسل کی جا رہی ہے دریائے سندھ کے ذریعے اسلام آباد تک پہنچنے کی جے یو آئی کے کارکنوں کی طرف سے، تو اس کے بعد انتظامیہ، پولیس اور انتظامیہ وہاں پر گئے ہیں۔ کوٹڑی بیراج کے قریب جو حیدرآباد اور کوٹڑی بیراج کے قریب جو کشتی کے چلانے والے لوگ ہیں، جو ماہی گیر ہیں، ان کو جا کر ہراساں کیا گیا ہے، ان کو دھمکایا گیا ہے۔ یہ اعظم جہانگیری کے بقول کے ان کو کشتیاں بند کرا دی گئی ہیں کہ کشتیاں ادھر نہ چلاؤ اور بند رکھو کشتیاں، اور کسی نے کشتی چلائی تو وہ گرفتار ہوگا۔ تو وہ ماہی گیر بیچارے پریشان ہیں۔ اعظم جہانگیری نے کہا کہ وہ غریبوں کا روزگار بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ رپورٹ کرا دیں، میڈیا والوں کو بتا دیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ تو یہ اس طرح کے یعنی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں آزادی مارچ کو روکنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے، کہ مولانا کو ٹرانسپورٹ، مولانا کے کارکنوں کو نہ ملے، ان کو کوئی ٹینٹ نہ ملے، ان کو کوئی جنریٹر نہ ملے، ان کو کوئی گاڑی ٹھیک نہ کر کے دے، کوئی پنکچر نہ لگا کے دے، کوئی آئل چینج کر کے نہ دے، مطلب کسی قسم کی کوئی سہولت ان کو نہ ملے، یہ پابندی بھی عائد کی جا رہی ہے۔ تو یہ جمہوری ادوار میں اس طرح ویسے نہیں ہوتا، یہ آمریتی ادوار میں تو ہوتا ہے، لیکن منتخب بھی حکومت کہلائے کہ ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، اور حکومت تو اپنے آپ کو منتخب ہی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت، لیکن پھر منتخب حکومت بھی ہو اور اقدامات آمرانہ ہو تو یہ بالکل تضاد ہوتا ہے۔ اور پی ٹی آئی نے خود دھرنا دیا تھا، خود حملہ بھی کیا پارلیمنٹ کے اوپر، چڈیاں بھی ادھر لٹکا دیں، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا، سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کہا، بجلی کے بل جلانے کو ہدایات کی عمران خان صاحب نے۔ اب وہ اس وقت وہ کرتے تھے تو وہ ٹھیک تھا، اور جے یو آئی کے لوگ، مولانا بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے آئیں گے، پرامن جائیں گے، جو بھی ہوگا، دھرنا بھی ہو، مارچ ہو، جلسہ ہو، پرامن ہی ہوگا۔ انہوں نے 15 ملین مارچ کا وہ ریفرنس بار بار دے رہے ہیں
کہ 15 ملین مارچ میں نے کیے ہیں پورے ملک بھر میں، اور ان میں کوئی پرندہ بھی نہیں مرا، کوئی پتا بھی نہیں ہلا، تو ہم یہ ثبوت ہے کہ ہم پرامن ہوں گے۔ تو جے یو آئی لیکن جے یو آئی کو روکنے کے لیے، ان کے کارکنوں کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اب جو ماحول بن رہا ہے، جس طرح شہباز شریف نے حمایت کی ہے اور بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے، تو جب سیاسی ورکر مولانا کو، کیونکہ ایک لیبل یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی بھی ہیں، مذہب کارڈ بھی استعمال کریں گے، مدارس کے لوگ آئیں گے، وہ مولانا عبدالغفور حیدری نے اسی وجہ سے 18 سال سے کم عمر کے لوگوں پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اور لیکن جب سیاسی جماعتیں مولانا کے اس آزادی مارچ کا حصہ بنیں گی، جس طرح شہباز شریف نے اعلان کیا ہے، محمود خان اچکزئی نے حمایت کا اعلان کیا ہے، شرکت کا اعلان کیا ہے بھرپور، حاصل بزنجو نے شرکت کا اعلان کیا ہے، اسفند یار ولی نے شرکت کا اعلان کیا ہے، شیرپاؤ بھی آئیں گے، تو ہو سکتا ہے ابھی کچھ دن تو پڑے ہیں، اور امکانات اس کے بھی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بھی خود بھی اناؤنس کر دیں کہ ہم بھی شرکت کریں گے، اور اس کے بعد ماحول کچھ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پابندیاں اب لگ رہی ہیں جے یو آئی کا مارچ سمجھ کے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ باقی جماعتوں کے انوالومنٹ کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے یا کچھ ریلیکسیشن ملے، کیونکہ سیاسی اجتماع جو ہے وہ پھر اس کا بہت بڑا اجتماع، تمام جماعتیں انوالو ہوں گی، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی حکومت نرمی لائے، لیکن ابھی فی الحال پابندیاں مزید سخت کی جا رہی ہیں، اور حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بھی قائم کی ہے، اس نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا مولانا کے ساتھ اس وقت تک، رات تک، ہو سکتا ہے کل کوئی رابطہ کریں۔ جو بھی اپڈیٹ اس حوالے سے آتی رہیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔